ہے اولا بن نبی، فرمایا میں علی بن حسین بن علی ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہم نبی کے زیادہ حقدار ہیں۔ سترون الیوم ستری عن ابی، فرمایا آج تم دیکھو گے میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کیسے کرتا ہوں۔ پھر آپ لڑے، ڈٹ کے جہاد کیا، یزیدیوں کی صفیں الٹ کے رکھ دی، انہیں واصل جہنم کیا۔ جس طرف آپ جاتے لوگ کہتے علی کا خون آ رہا ہے، حسین کا بیٹا آ رہا ہے۔ ایک دفعہ میدان جنگ کا نقشہ پلٹ کے رکھ دیا۔ حیرانگی کی بات ہے، مولانا کوثر نیازی اگرچہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے تھے لیکن بڑی اچھی باتیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے ان کی زبان سے سنا، فرمانے لگے دنیا میں حق و باطل میں مارکے کی جو فتح و شکست ہے اس کا معیار یہ تھا کہ جب جنگ ہوتی تو جو فوج مورچہ جیتتی وہ مارکا جیتتی، سمجھے؟ جو مورچہ جیت جاتی وہ مارکا جیت جاتی۔ کہتے ہیں پوری انسانیت میں امام حسین کی یہ جنگ واحد جنگ ہے کہ مورچہ یزید نے جیتا ہے، مارکا حسین نے جیتا ہے۔ بولو مورچہ کس نے جیتا؟ یزید ظاہری طور پہ، لیکن مارکا کس نے جیتا؟ حسین نے جیتا۔ حضرت علی اکبر آپ جب داد شجاعت دینے کے بعد گرے تو آپ کے والد گرامی ان کا جوان لاشا اٹھانے کے لیے گئے۔ حضرات محترم، میں جب یہ ذکر کرتا ہوں تو پھر زبان میں سکت نہیں رہتی، پھر دل جو ہے وہ سینے سے باہر آنے لگتا ہے۔ میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے۔ ایم ایچ اسپتال راولپنڈی، میں اپنے ایک عزیز کے ساتھ وہاں گیا تھا، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے ہوتے ہوتے ایک نوجوان 15-16 سال کے لڑکے کو لایا گیا جسے کرنٹ لگا تھا اور وہ بالکل آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی جوان بہنیں ماں اس کے ساتھ تھی، ایمرجنسی وارڈ میں اسے ڈالا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر نکلے، ان کے چہرے پہ مایوسی تھی اور وہ کہہ سکے ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکے، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے اس بہن کی جو چیخیں سنی اور اس ماں کا جو نالا سنا اور اس باپ کے جو آنسو میں نے دیکھے جس کی جوان جمع پوجی بجلی کا کرنٹ لگنے سے اس کے ہاتھوں سے نکل گئی، اللہ کی عزت کی قسم دل دہل اٹھا کہ دیکھو ان کا جوان بیٹا چلا گیا۔ انہیں کوئی پتہ نہیں تھا وہ منہ سے کیا کہہ رہے ہیں، یا رائے ضبط نہیں تھا، چیخیں آسمان سے لگ رہی تھی۔ اس دن میں نے چشم تصور میں اپنے دل میں سوچا اس کا ایک جوان گیا، ماں نے اپنے ہوش کھو دیے۔ اے حسین تیری ہمت اور جرأت پہ سلام کہ تو اپنے 72 دے کے بھی تیرے ماتھے پہ شکر نہیں آئی، بلکہ تو ہر دفعہ کہتا ہے اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے اپنی ایک اور قربانی پیش کر دی، میں نے تیرے نبی کے دین کو یہ خون میں دے دیا۔ یہ حوصلہ کہاں سے آیا، یہ جرأت کہاں سے آئی، یہ استقامت کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں علامہ ابن عساکر کہ 56 سال حضرت امام حسین کی عمر تھی جب آپ نے اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھانا چاہا۔ آپ کی داڑھی میں کوئی بال بھی سفید نہیں تھا، سارے بال کالے تھے، زلفیں کالی تھی حضور کی طرح، بالکل خوبصورت زلفیں تھیں۔ لیکن جب حضرت علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کے خیمے تک پہنچایا، غم کا وہ پہاڑ امام حسین پہ ٹوٹا۔ منہ سے تو کچھ نہیں بولے لیکن داڑھی کے بال اتنی دیر میں سفید ہو گئے، اتنی دیر میں داڑھی کے بال مبارک سفید ہو گئے، غم اندر ہی اندر اتر گیا، لیکن امام حسین کے لبوں پہ بولو شکوا نہیں آیا، ماتھے پہ شکر نہیں آئی، چہرے کا رنگ نہیں بدلا، بلکہ ساری قربانی پیش کر دی۔ حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا، ایک یزیدی کا تیر پہ وسط ہوا، ان کے پاک خون کو اپنے چلو میں بھر کے آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا یہ ایک نشانی باقی تھی، اسے بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی زین العابدین جو بیمار تھے انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت سیدہ زینب سے فرمایا ایک ہاتھ میں لاٹھی دو، ایک ہاتھ میں تلوار دو کہ میں بھی آج اپنے ابا جان کے ساتھ شہادت پیش کروں گا۔ لاٹھی ٹیکتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے، بیماری سے تلوار نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ حضرت امام نے جب اپنے بیمار بیٹے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ہے میری بہن زینب، زین العابدین کو اندر لے جاؤ،
میرے اس بیٹے سے قیامت تک میری نسل آگے چلے گی، یہ میری نسل کو باقی رکھے گا، اسے اندر لے جاؤ۔ آج اسے جہاد پہ جانے کی ضرورت اور اجازت نہیں، پھر آپ خود نکلے اور گھوڑے پہ بیٹھے اور یزیدیوں کے لشکر میں پہنچے۔ سارا دن قربانی پیش کرنے کے بعد جمعے کا دن 10 محرم الحرام کو میدان میں اترے، یزیدیوں نے امام کو گھیرے میں لے لیا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بدبخت پیسے کے لالچ میں آ تو گئے تھے، اپنا دین ایمان تو بیچ چکے تھے، جہنم تو خرید چکے تھے، لیکن اب ان میں سے کوئی بھی امام علی مقام کا سر اتارنے کا جرم اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ ادھر ادھر وار کرتے، گھوڑے کو تکلیف دیتے، گھوڑے کی ٹانگوں پہ تیر مارتے، حضرت امام علی مقام پہ تیر چلاتے، لیکن آپ جس طرف جاتے شیر کی طرح یزیدیوں کی صفوں کو چیر کے رکھ دیتے اور سینکڑوں یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا۔ امام کی تلوار پورے جلال میں تھی اور اس وقت بھی آپ رائے کلمت الحق کے لیے لڑ رہے تھے۔ جب دیکھا کہ یہ میرے گھوڑے پہ حملے کر رہے ہیں تو رحمت للعالمین نبی کے اس پاک نواسے نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، گھوڑے کو واپس کر دیا، فرمایا میری وجہ سے میرے گھوڑے کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ خود آگے آ گئے۔ پھر ان بدبختوں نے آپ کے گھٹنے پہ وار کیا، تلوار لگی تو آپ گھٹنے کے بل زمین پہ گرے اور پھر گھٹنے پہ کھڑے ہو کے لڑنا شروع کر دیا اور اس حال میں بھی جنگ لڑتے رہے۔ اور پھر شبر بن ذی الجوشن وہ بدبخت، وہ لعین جس کے بارے میں سرکار نے خبر دی تھی کہ جو برس زدہ کتا ہے، میں اس کو اپنے نواسے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے جب اس کا چہرہ دیکھا فرمایا ارے بدبخت، میں نے اپنے نانا جان سے تیرا ذکر سنا تھا، میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی بدبخت ہے۔ وہ آگے بڑھا، فرمایا رک جا، یہ جمعے کا دن ہے، یہ وہ وقت ہے جب میری نانا کی امت کے خطیب منبر رسول پہ خطبہ دے رہے ہوں گے، امامت کر رہے ہوں گے، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ پیچھے ہٹ، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں آخری سجدہ کرنے دے۔ اس حالت میں بھی سجدے میں چلے گئے، نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کو قائم فرمایا اور آخری سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے آپ کے سر پہ وار کیا اور سر کو تن سے جدا کیا۔ جب وہ گھوڑا خالی واپس پہنچا، حضرت سیدہ سکینہ اپنے خیمے سے باہر نکلی اور گھوڑے کی آواز سنی۔ وہ تو اس انتظار میں تھی کہ گھوڑا خالی نہیں آتا بلکہ میرے بابا جان کو لے کے آتا ہے۔ آج دیکھا وہ گھوڑا خالی بھی ہے، وہ زخمی بھی ہے، وہ خون سے لبریز بھی ہے۔ تو حضرت سیدہ سکینہ سے وہ منظر دیکھا بھی گیا، واہ حسینہ، واہ ابتا، واہ حسینہ۔ حضرت امام علی مقام کو یاد کر کے بیٹی رونے لگی اور چیخیں نکل گئی اور یارائے ضبط میں رہا اور حرم کی بیویاں باہر نکلی تو دیکھا کہ گرد ہے اور اس گرد میں امام علی مقام کا سر جدا ہے، تن جدا ہے۔ اور وہ عجیب منظر انہوں نے دیکھا کہ حضور کے جبے میں امام ملبوس ہیں اور خون حسین سے وہ زمین رنگین ہے اور سامنے آسمان پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے خونی شکل میں، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ ارے یہ بدبخت لوگ کیا اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ جنہوں نے حسین کو شہید کر دیا کہ اب انہیں حسین کے نانا کی شفاعت ملے گی؟ بھول جائیں، اب انہیں حسین کے نانا کی شفاعت نہیں ملے گی۔ شفاعت سے معروم ہو گئے، رحمت سے دور ہو گئے اور جس سر کو انہوں نے کاٹا انہوں نے سمجھا اب یہ سر جھک جائے گا، اب یہ سر نگون ہو جائے گا۔ لیکن یہ منظر دیکھ کے وہ حیران تھے کہ یہ سر کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ سر کٹ کے بھی بلند اور اونچا ہے۔ اور کربلا سے لے کے شام تک وہ لٹا پھٹا کارواں، اس کے اندر دور سے جب دیکھا جاتا تھا تو سب سے اونچا سر امام حسین کا نظر آتا۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میرے امام شام پہنچے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دائمی زندگی عطا فرمائی، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، زندگی اور موت کا مفہوم بدل دیا اور یہ پیغام دیا لوگوں کھانے پینے کا نام زندگی نہیں،
سونے جاگنے کا نام زندگی نہیں، ہنسنے مسکرانے کا نام زندگی نہیں، زندگی اللہ سے تعلق کا نام ہے، زندگی دین پہ پیرا دینے کا نام ہے، زندگی حق بات کا اعلان کرنے کا نام ہے۔ اس لیے یاد رکھو، وہ بندہ جو حق بات کے لیے سر کٹا گیا، بولو وہ قبر میں بھی زندہ ہے، وہ حشر میں بھی زندہ ہے، اور جو اللہ سے دور ہو گیا وہ زندہ جاوید ہو کے بھی مردہ ہے، اس کا ذکر مٹ گیا۔ تو حضرات محترم، یہ امام حسین کی شہادت کا وہ تذکرہ ہے کہ اگر میں بات لمبی کرتا رہوں تو یہ ذکر ختم نہیں ہوگا، لیکن میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم